میرے اس پروگرام سے عموماً 95% مریض بغیر سائیکو تھراپی کے ہی شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ صرف 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیں سائیکو تھراپی کا مشورہ دینا پڑتا ہے، اور اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر گھبراہٹ، غصہ، بے چینی اور دبے ہوئے جذبات باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اس لیے ان کا دماغ اس چیز کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ وہ ٹی ایم ایس کی جو اس کے ہاتھ ایک ہتھیار آیا ہوا ہے وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے آسانی کے ساتھ، کیونکہ وہ ابھی بھی اپنے جذبات کو دبانا چاہتا ہے۔ جب بھی مجھے کوئی یہ بتاتا ہے کہ مجھے اس ڈائگنوسس کو قبول کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو میرا پہلا شک اسی طرف ہوتا ہے کہ ان کا جو لاشعوری دماغ کا حصہ ہے وہ ٹی ایم ایس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور اصل رکاوٹ وہاں سے پیدا ہو رہی ہے۔ اس پہ مجھے ایک پیشنٹ یاد آ گیا ہے جس نے مجھے یہ بتایا کہ جب اسے اس چیز کی آگاہی ہوئی کہ اس نے بہت عرصے سے اپنے جذبات کو دبایا ہوا تھا، اور وہ سوچیں اس کے لیے اتنی زیادہ تکلیف دہ اور خوفزدہ کرنے والی تھی کہ وہ ان سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ کسی دماغی بیماری کا شکار نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بہت عام اور بہت کارآمد زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک لاشعوری ایموشنل بیگیج ہے جس کے انہیں کبھی آگاہی نہیں ہوئی۔ بعض اوقات ان کے بچپن میں کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے جس سے ان کے اندر بہت زیادہ غم اور غصہ رہ جاتا ہے، لیکن ان جذبات کو وہ ہمیشہ دبا کے رکھتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے بہت زیادہ اسکیری ہوتی ہیں، اور معاشرتی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی کہ ہم انہیں اپنے شعوری دماغ میں لا سکیں اور کسی سے اس بارے میں بات کر سکیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ برے جذبات کو دبانے کا رجحان عالمی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سبھی بڑے پیمانے پہ یا چھوٹے پیمانے پہ کرتے ہی رہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی نفسیاتی طور پہ پاگل ہے یا کوئی مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے۔ اگر یہ ہوگا تو پھر تو ہم سبھی پاگل ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں میں عموماً جیسے کسی آدمی کا بچپن میں ابیوز کیا گیا ہو تو ان کے دبے ہوئے جذبات زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور پھر یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑی سی مدد کی جائے کہ وہ اپنے ان جذبات کو پہچانیں اور اس بات کو سیکھیں کہ ہم نے اس کیفیت کو اور ان جذبات کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ یہاں پہ سائیکو تھراپسٹ کا کردار بہت اہم ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ ابھی تک اس بارے میں بہت زیادہ دقیانوسی سوچ کا حامل ہے۔ جب بھی سائیکو تھراپسٹ کی بات آتی ہے، اور ایک عام جذبہ یہ ہے کہ کسی کو بھی اگر سائیکو تھراپی چاہیے تو وہ یا تو کمزور ہے یا دماغی طور پہ لاچار ہے۔ لیکن اپنے اندر دبے ہوئے جذبات رکھنا کہیں پہ بھی آپ کے کردار سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کی ذہنی قوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اتنے اس بارے میں جاہلانہ روش کے حامل ہیں کہ لیگلی امریکہ کا کوئی پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا یا کسی بھی قسم کا پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتا اگر وہ کبھی بھی اس نے سائیکو تھراپی کرائی ہو۔ اب اس کو آپ میرا اپنا ذاتی تعصب کہہ لیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک بہت بہتر چل سکتا تھا اگر ہر کوئی جو بھی الیکشن لڑنے کے لیے آتا ہے اس کے لیے ہم یہ ضروری کر دیتے کہ وہ پہلے کچھ سائیکو تھراپی کرا کر آئے۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ ایسے بہت سارے بڑے بڑے اسکینڈلز جو بعد میں لوگ الیکٹ ہو کر آئے اور پھر وہ میڈیا میں بہت زیادہ اچھالے گئے، ان کے اسکینڈلز وہ نہیں ہوتے اگر ان کی سائیکو تھراپی ہوئی ہوتی۔ یہاں پہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں یاد رکھنا کہ اس پورے پروگرام میں صرف 5% لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سائیکو تھراپی میں جائیں، اور اس بات میں کوئی شرمندگی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس 5% عوام کا حصہ ہیں جن کو سائیکو تھراپی کی ضرورت پڑ گئی، اور میں ان لوگوں کے لیے میرے دل میں بہت عزت ہے اور میں ان کو بہت رتبہ دیتا ہوں جو اس پروگرام سے گزرتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک بہت بڑے آبسٹیکل سے گزرنا پڑتا ہے اس سے پہلے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو سکیں۔
سب سے پہلا تو یہ ہے کہ لوگ جس طریقے سے سائیکو تھراپی کو دیکھتے ہیں، پھر بعض لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور دوسری طرف ایک جو مستقل آپ کے گھر والے آپ کو تنقید کرتے رہتے ہیں، آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں اٹھاؤ، اس طرح نہیں جھکو، اپنے کمر کس تو پہلے باندھ لو یہ کام کرنے سے پہلے۔ اسی لیے عموماً میں انکریج کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کے قریبی گھر والے ہیں وہ بھی اس میں پورے طریقے سے حصہ لیں، تاکہ ان کو بھی اس طریقہ علاج کی سمجھ آئے اور وہ اس کو ڈسکریج نہ کریں مریض کو۔ میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ مریضوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر اتنا کانفیڈنس پیدا کر سکیں کہ یہ فزیکل ڈس آرڈر صرف اس کے بارے میں تعلیم حاصل کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی انسان کے لیے جو بھی اس کا میڈیکل کا ایکسپیرینس رہا ہے اب تک زندگی میں، اس سارے میڈیکل ایکسپیرینس سے باہر کی بات ہے۔ آپ کو بخار ہو جائے یا آپ کا گلا خراب ہو یا نزلہ زکام ہو، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو یہ نہیں سمجھاتا کہ تمہیں فلانا بیکٹیریا ہے، فلانے وائرس نے اٹیک کیا ہے اور تم صرف اس بارے میں جان لو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ آپ کو دوا دیتا ہے اور آپ دوا کھاتے ہیں اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہی تو ہم نے اپنی ساری زندگی ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے۔ لیکن ٹی ایم ایس ایک یونیک بیماری ہے، اور اس کے بارے میں تعلیم حاصل کرنا اور اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھنا اور جاننا ہی اس کے علاج کے لیے کافی ہے، اور یہی میرا یہاں پہ کردار ہے کہ میں آپ کو اس چیز کے لیے کنونس کروں کہ اس بیماری کا علاج، اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا ہے۔